آپ تمام حضرات کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ ہمارے اوپر سب سے بڑا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کا ہے۔ اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑا حق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ہے، چونکہ فرمایا بھی گیا کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اس بارے میں چونکہ ربیع الاول کے اندر سیرت پاک کے جو ہے اجتماعات ہوتے ہیں، ذکر و اذکار کی محفلیں ہوتی ہیں، اور خاص کر ربیع الاول میں یہ چیز صبح شام رات دن ہمارے ذہنوں میں گردش کرتی ہے کہ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اسی مہینے میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم رخصت بھی ہو چکے ہیں، پردہ بھی فرما چکے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ سے ایک خصوصی گزارش یہ ہے کہ درود پاک پڑھنا جو ہے عام دنوں میں، سفر میں، حضر میں ہر وقت ضروری ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب بھی آپ پاک صاف ہوں گے تو آپ کو درود پاک پڑھنا چاہیے، لیکن میں ایک خاص ترتیب آپ کو بتانے جا رہا ہوں ربیع الاول کے حوالے سے۔ مثال کے طور پر آپ کو درود پاک جو ہے درود ابراہیم الحمدللہ ہر شخص کو یاد ہوگا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن درود ابراہیم تھوڑا سا لمبا ہے۔ اس کے بالمقابل ایک درود پاک جو اس سے تھوڑا سا مختصر ہے، جو پڑھتے ہیں ہم سب، صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ 1 منٹ کا آپ اس پر ٹائم مقرر کر لیجئے۔ مجھے لگتا ہے کہ جس کی تھوڑی سی سپیڈ زیادہ ہوگی، زبان کی رفتار، وہ 1 منٹ کے اندر جو ہے 20 مرتبہ اس کو پڑھ لے گا، جس کی کم ہوگی تو وہ 18 یا 15 مرتبہ اس کو پڑھ لے گا۔ آپ اپنے اوپر ربیع الاول کے اندر درود پاک کی تعداد مقرر کر لیجئے۔ درود پاک کی تعداد مقرر، جیسے اب مقرر میں اس لیے کہتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو یہ تسبیح پڑھنا، یہ تعداد مقرر کرنا، یہ اس چیز کو وہ صوفیزم کہتے ہیں۔ نہیں جی، یہ کہاں سے ہے، یہ دین میں وہ ہے، یہ ہے۔ تو خیر، جن کو پیغام اچھا نہ لگے تو نہ لگے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ نہ مانے اس پیغام کو، لیکن جب تک ہم اپنے آپ کے اوپر کسی کام کو مقرر نہ کریں تب تک ہم وہ کام نہیں کر سکتے، تب تک ہم جو ہے اس کام کے کرنے کے جذبات جو ہے ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ تعداد مقرر کر لیجئے، اور اس تعداد کو، مجموعی تعداد جو آپ مقرر کر لیں گے، اس کو ڈیوائیڈ کیجئے دنوں کے اندر۔ ڈیوائیڈ جب اس کو کریں گے، مثال کے طور پر آپ میں سے کسی نے 50,000 اپنے آپ پر مقرر کر لیا کہ میں اس ربیع الاول کے اندر 50,000 تعداد میں درود پڑھوں گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور 50,000 کو ڈیوائیڈ وہ کرے 28 دن میں یا 27 دن میں، تو دن کا یہی 1500، 1600، 1700 پڑے گا۔ اور اس دن کے درود پڑھنے میں بھی آپ کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہے کہ یہ درود آپ کو مسجد میں جا کر ہی پڑھنا ہے، یا یہ درود جو ہے آپ کو جو ہے دو زانو بیٹھ کر ہی پڑھنا ہے، یہ درود آپ کو صرف ایک ہی جگہ پڑھنا ہے، ہلنا نہیں ہے۔ نہیں، اس کی کوئی شریعت میں کوئی حد مقرر نہیں ہے، بلکہ آپ پاک صاف ہونی چاہیے، آپ پر غسل فرض نہیں ہونا چاہیے، آپ جو ہے بے وضو میں بھی اس کی اجازت دی گئی، لیکن میں آپ سے کہوں گا فتویٰ اگرچہ ہے کہ بے وضو پڑھ سکتے ہیں، مگر آپ تقوی کی راہ پر چلیے، کم ہی پڑھ لیجئے، تقوی کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اور تقوی کا معاملہ یہ ہے کہ وضو کے ساتھ آپ پڑھیں گے وہ لطف الگ ہوگا، بلا وضو آپ پڑھیں گے تو وہ اتنا لطف آپ کو خود ہی نہیں آئے گا، خود ہی محسوس کریں گے آپ کہ بغیر وضو درود پڑھنے میں کتنا لطف ہے اور وضو کے ساتھ درود پڑھنے میں کتنا زیادہ لطف ہے، یا قرآن پاک یا ذکر و اذکار۔ تو بہتر ہے کہ وضو آپ کر لیجئے۔ اب آپ کے پاس ٹائم ہے صبح سے شام تک، صبح سے شام تک جو ہے آپ اپنے لیے کام جو ہے، جس وقت آپ کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پر کوئی مزدور ہمارا بھائی ہے، وہ اگر کام کر رہا ہے تو اس وقت وہ پڑھ سکتا ہے لیکن تعداد نہیں گن سکتا ہے۔ اگر وہ پڑھے گا اس وقت تعداد کے بغیر کوئی بات نہیں ہے، لیکن اپنی جو رکھی ہوئی تعداد ہے اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے اگر زائد ہو جائے تو وہ اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ تو صبح جب 1 گھنٹہ آپ دیں گے یا آدھا گھنٹہ آپ صبح دے دیجئے، 20 منٹ آپ صبح دے دیجئے، 20 منٹ دوپہر کو دے دیجئے، 20 منٹ آپ شام کو دے دیجئے، تو 1 گھنٹے کے اندر اگر آپ 1500 کے حساب سے منٹ 15 جو ہے بار 1 منٹ میں 15 بار پڑھیں گے تو 1 گھنٹے کے اندر اس کی تعداد 1000 کے آس پاس ہو جائے گی۔ اگر
آپ 1 منٹ میں 20 بار درود پڑھتے ہیں، آپ کی زبان کی رفتار ہے صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم، تو 1 منٹ میں آپ کی تعداد 20 بار ہو جائے گی، اور 1 گھنٹے میں آپ کی تعداد 1200 ہو جائے گی۔ اگر آپ نے 50,000 مہینے کے مقرر کر لیے تو دن میں آپ کو 1.5 گھنٹہ اس درود پاک کو دینا ہے، اور وہ بھی آپ سے مطالبہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی جگہ بیٹھ کر 1.5 گھنٹہ پڑھ لیجئے۔ صبح آپ 10 منٹ نکال لیجئے، ظہر کے لیے آپ گئے 10 منٹ نکال لیجئے، عصر پر آپ گئے، اگر گھر تھوڑا سا دور ہے تو آنے جانے میں 10 منٹ لگتے ہیں، ان 10 منٹوں میں آپ تسبیح نکال کر درود پڑھ لیجئے۔ مغرب پر گئے 10 منٹ، اگر 5 نمازوں کی تعداد آپ رکھیں گے 10-10 منٹ تو 50 منٹ تو یہی ہو گئے کہ جہاں آپ مسجد میں پہنچے، مسجد سے واپس آئے تو 50 منٹ کی تعداد میں درود آپ نے 1000 پڑھ لیا۔ اب 500 بچے تو کہیں عشاء کے جو ہے کھانا کھانے کے بعد یا صبح چائے پینے سے پہلے یا کام پر جانے سے پہلے، اور اس میں آسانی ان لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ ہے جو دکاندار ہیں، جو ملازم ہیں۔ ملازم اگر ہیں تو وہ ڈیوٹی پر جاتے ہوئے وہ تو میں کہتا ہوں 50,000 کیا وہ 2 لاکھ مہینے کا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک ہدیہ پہنچا سکتے ہیں، اور کتنا بڑا یہ انعام ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کتنی بڑی سعادت مندی ہوگی کہ جو اتنا بڑا جو ہے ایک مجموعہ درود پاک کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھیجتا ہے۔ اسی طرح دکاندار وغیرہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں، دن میں گراہک آ گیا، سامان دے دیا، پھر بیٹھ گیا، تسبیح لے لی تو درود پڑھنا شروع کر لیا، اور اس میں جو ہے آپ کو ایک تو دانے والی تسبیح آتی ہے، یہ نہیں، دوسری ایک تسبیح آتی ہے ڈیجیٹل، آپ پڑھیں گے 100 115 120 اس میں آئے گا، جیب میں رکھ لیجئے۔ 120 سے آگے جو ہے اگر آپ کو 2 گھنٹے کے بعد موقع ملا 120 کے آگے وہاں سے شروع کر دیجئے۔ اب جو ہے آپ نے اس میں 500 رکھ دیا یا 550 رکھ دیا، وہ وہاں پر ریکارڈ رہتا ہے، دوسری بار آپ بٹن دبائیں گے وہ دکھائے گا آپ کا پہلا جو پڑا ہوا کتنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو تیسری مرتبہ دن میں موقع ملا عصر کے بعد تو وہاں اس وقت پڑھ لیجئے۔ مانو کہ عصر کے بعد آپ کی تعداد 1100 ہو گئی یا 1200 ہو گئی تو سوتے وقت آپ 500 300 400 پورا کر سکتے ہیں، تو ایک دن کے تعداد کی مقرر آپ 1700 1600 دن میں تھوڑا 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 کر کے وہ اس کو آپ پورا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میری تمام آپ جوانوں سے، بزرگوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے آپ کہیں گے ہاتھ جوڑے، میں ہاتھ بھی جوڑوں گا۔ دیکھو اس دنیا میں، اس ملک کے اندر اور امت مسلمہ کے ساتھ جو حالات پیش آ رہے ہیں، اللہ اگر چاہے تو یہ 1 ساعت میں، 1 وقت میں، 1 رات میں، 1 دن میں بدل سکتے ہیں، کیونکہ وہ مالک ہے، کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ آپ مت رہیے کسی کے بھروسے، سیاست کے بھروسے مت رہو، عہدے داروں کے بھروسے مت رہو، اور جو ہے مالداروں کے بھروسے مت رہو، اپنی جوانی کے بھروسے مت رہو، اپنی خوبصورتی کے بھروسے مت رہو۔ جب تک ہم اللہ کو نہیں منائیں گے، واللہ خدا کی قسم یہ حالات نہیں بدلیں گے، بگڑیں گے، پٹیں گے، پتہ نہیں کیسے کیسے حالات ہو جائیں گے۔ تھوڑا سا جب ایمان ہوگا تو آدمی ڈگمگا جاتا ہے، اس تھوڑے سے ایمان سے بھی وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور اس کا ایمان ہی پھر جو ہے وہ سوچتا ہے چلو یار اب یہ اس دنیا میں جو ہے اس سے بہتر ہے کہ جتنے دن گزارنے ہوں گے وہ راحت سے گزاریں گے، آرام سے گزاریں گے، اس لیے جو ہے ظالم سے ہاتھ ملا لیں گے، ایمان کو چھوڑ دیں گے، کفر میں چلے جائیں گے، ایمان کو چھوڑ دیں گے، الحاد میں چلے جائیں گے، ایمان کو چھوڑ دیں گے، نفاق میں چلے جائیں گے، ایمان کو چھوڑ دیں گے۔ بزدلی کی وجہ سے، ہم ظلم و جبر کی وجہ سے کوئی بھی کلمہ اختیار کر سکتے ہیں، کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس لیے درود پاک کی جو ہے ایک مخصوص تعداد اس نیت سے، مولا آپ بھی ناراض ہیں ہم سے، آپ کا حبیب بھی ناراض ہے ہم سے، اور جس ناراضگی کا صلہ ہمیں یہ مل رہا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں، ہماری جوان بیٹیاں جن کی عزت محفوظ نہیں ہے، جن کا ایمان محفوظ نہیں ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ ہم نے سکول میں بیٹی کو ڈالا، ہم نے جو ہے دہلی میں بیٹی کو بھیجا، ہم نے بنگلور میں بیٹی کو بھیجا، ہم نے بنگلہ دیش میں بیٹی کو بھیجا، کیا اس کی عزت، عصمت، جان، یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں؟ نہیں ہوتی ہیں۔ ہم خطرے میں پڑ رہے ہیں۔ جس بیٹی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بیٹی کی پرورش کر لو، یہ تمہارے لیے رحمت ہے، کل جنت کا جو ہے ذریعہ یہی بیٹی بنے گی، لیکن ہم اسی بیٹی کی وجہ سے کل جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ دوستو، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، ماؤں، بہنوں، جو بھی سن رہا ہے، اس نیت سے ربیع الاول کے اندر یہ تعداد مقرر کر لو کہ اللہ پاک جو ہے ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمارا یقین ہے کہ جو بھی درود ہم پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک اسے پہنچایا جاتا ہے۔ محبت کے ساتھ درود پڑھیے، اس مہینے کے اندر درود پاک کی کثرت کیجیے، اپنے آپ پر مقرر کیجیے، اس نیت سے مقرر کیجیے کہ مولا
آپ بھی راضی ہو جائیے، کیونکہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا کام ہے، اس کو پروردگار خود بھی کرتے ہیں اس کام کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ پاک، و ملائکتہ، اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، درود پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو، درود پڑھو، وسلموا تسلیما، اور مکمل سلام پڑھ لیا کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ پاک اس ربیع الاول کے صدقے، ربیع الاول کے اعمال کے صدقے سے، درود پاک کے صدقے سے ہم سب کو جو ہے، ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ اللہ پاک اپنی رضا نصیب فرمائے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نصیب فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ اپنے بھائیوں تک، اپنی بہنوں تک، اپنی ماؤں تک، اور اپنے جو ہے جوانوں تک، بزرگوں تک اس پیغام کو آپ لوگ پہنچا دیجئے۔ میرا کام تھا آپ تک پہنچانا، آپ کا کام ہے اپنے یاروں، دوستوں اور گھر والوں تک پہنچانا۔ امید ہے کسی کے سمجھ میں بات آ جائے اور وہ درود پاک میں جو ہے شامل ہو جائے، دل سے درود پڑھے۔ اگر ایک درود بھی، کسی نے 1,00,000 درود پڑھا، 1,00,000 میں سے ایک درود بھی اللہ نے قبول کر لیا، ایک مرتبہ کا پڑھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسے محبت، عقیدت اور والہانہ عقیدت کے ساتھ پہنچایا گیا کہ یہ فلاں شخص کا، فلاں بن فلاں کا درود ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات بابرکت کے لیے 1,00,000 میں سے ایک درود کا مقبول ہونا محبت کے ساتھ، وہی ہمارے لیے ذریعہ نجات اور باعث مغفرت بن جائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک پوری امت مسلمہ کو سلامتی نصیب فرمائے، ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، جان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا